तहज्जुद के वक्त अल्लाह ताला आसमान दुनिया की तरफ नुज़ूल फरमा कर इरशाद फरमाता है, कोई है जो मुझसे दुआ मांगे और मैं उसकी दुआ को कबूल कर दूं। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग खैरियत से होंगे और खुश होंगे। अल्लाह ताला आप सब लोगों को अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे, आमीन सुम्मा आमीन। तो आज की वीडियो में मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगी कि मैंने तहज्जुद पढ़ना कैसे शुरू किया और किन हालातों में मैंने तहज्जुद पढ़ने की शुरुआत की, और मैं आपको यह भी बताऊंगी कि तहज्जुद पढ़ने का सही वक्त कौन सा है, किस वक्त आप तहज्जुद पढ़ सकते हैं। तो चलिए हम शुरुआत करते हैं। तहज्जुद अल्लाह ताला की सबसे लाडली नमाज़ों में से एक है और ऐसा हो नहीं सकता कि अल्लाह ताला अपनी लाडली नमाज की दुआएं कबूल ना फरमाए। तहज्जुद की नमाज के वक्त बंदा अल्लाह ताला से सबसे ज़्यादा करीब होता है और इस नमाज में बंदा अल्लाह ताला को अपनी सारी परेशानियां बता रहा होता है कि वो क्यों परेशान है और उसकी परेशानियों की क्या वजह है। और कुछ बातें ऐसी होती हैं जो हम किसी से नहीं कर सकते, तो इस नमाज में हम अल्लाह ताला से अपनी तमाम बातें शेयर करते हैं। वैसे तो हर मुसलमान पर 5 नमाज़ें फ़र्ज़ हैं और वो सबसे ज़्यादा ज़रूरी हैं, उन्हें छोड़ने का तो कोई सवाल ही पैदा नहीं होता। लेकिन तहज्जुद एक बहुत ही ख़ास इबादत है जो कि हम रात के 1/3 हिस्से में करते हैं। आप लोगों ने नोटिस किया होगा कि हम जब सुबह नमाज़ें पढ़ते हैं तो नमाज़ों में इतना ज़्यादा सुकून नहीं आता जितना कि तहज्जुद पढ़ने में सुकून आता है, क्योंकि जब हम सुबह के वक्त नमाज़ पढ़ रहे होते हैं तो हमारे माइंड में बहुत सारी चीज़ें चल रही होती हैं। कभी खाना बनाना है, कभी कोई काम आ गया है, तो हम जल्दी जल्दी नमाज़ें पढ़कर फारिग हो जाते हैं। लेकिन तहज्जुद में हम सोकर सुकून से उठते हैं और सब लोग सो रहे होते हैं और सिर्फ हम होते हैं और हमारा रब होता है और हम अपने रब से अपनी परेशानियां बता रहे होते हैं। और तहज्जुद की नमाज के वक्त अल्लाह ताला आसमान दुनिया की तरफ नुज़ूल फरमाता है और अपने बंदे को सुनता है। तो अब मैं बताती हूँ आप लोगों को कि मैंने तहज्जुद पढ़ना कैसे शुरू किया। कोई भी इंसान ऐसा नहीं होगा जिसकी ज़िंदगी में कोई मसाइल ना हो। ऐसे ही बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो हर किसी इंसान की ज़िंदगी में चलती रहती हैं और माइंड कभी खाली नहीं होता है। जब तक हम लोगों की ज़िंदगी में कोई परेशानी ना आए तब तक हमें अल्लाह ताला याद ही नहीं आता। हम लोग आराम से मौज मस्ती में लगे हुए होते हैं, लेकिन जैसे ही हमारी ज़िंदगी में कोई परेशानी आती है तो हमें अल्लाह ताला सबसे पहले याद आता है। तो उस वक्त की परेशानी आपका सबसे बड़ा रिवॉर्ड है, क्योंकि वो परेशानी आपको अल्लाह ताला के करीब लेकर आई। अगर वो परेशानी या आपके तमाम मसाइल ना होते तो क्या आप अल्लाह ताला की तरफ रुजू करते? नहीं ना। तो अल्लाह ताला परेशानी भी इसलिए ही देता है ताकि आप अल्लाह ताला की तरफ रुजू कर लें। तो मैंने एक वीडियो आप लोगों के साथ शेयर करी थी जिसमें मैंने आपको बताया था कि जब मेरे एग्ज़ाम्स आए थे और मेरी एग्ज़ाम्स की तैयारी नहीं थी और मुझे रात भर नींद नहीं आती थी, तो मैं उस वक्त नमाज़ तहज्जुद अदा करती थी और अल्लाह ताला से अपनी सारी बातें शेयर कर दिया करती थी। ऐसे तो हम सब लोग रमज़ान में भी नमाज़ पढ़ते हैं और उससे पहले जो टाइम होता है उसमें तहज्जुद पढ़ लेते हैं और दुआ करते हैं, क्योंकि रमज़ान में बहुत ज़्यादा सवाब होता है नमाज़ पढ़ने का। तो उस वक्त भी मैं तहज्जुद की नमाज़ पढ़ा करती थी। जब भी मुझे तहज्जुद की नमाज़ में उठना होता था तो मैं अल्लाह ताला से रात में कहकर सोती थी कि अल्लाह ताला प्लीज़ मुझे नमाज़ पढ़ने के लिए उठा लेना, और यह आपकी ज़िम्मेदारी है कि आप मुझे उठाएं। और अल्लाह ताला हमारी दुआएं ज़रूर सुनते हैं। अल्लाह ताला ने मेरी भी दुआ सुनी। तो अक्सर ऐसा होता है कि रात में हमारी बीच बीच में आँख खुलती है। इसी तरह से मेरी कभी 2 बजे कभी 3 बजे ऐसे आँख खुलती थी। तो जब भी मेरी आँख खुलती थी तो मैं ये सोच लेती थी कि अब मुझे सोना नहीं है और मुझे नमाज़ अदा करनी है। तो मैं सीधा उठकर वज़ू बनाती थी और नमाज़ पढ़ने में लग जाती थी। तो तहज्जुद में आप 2 रकात नमाज़ पढ़ सकते हैं, 4 रकात पढ़ सकते हैं, 6 रकात पढ़ सकते हैं, 8 रकात पढ़ सकते हैं। जितना आप चाहें उतनी रकात नमाज आप पढ़ सकते हैं। तो शुरू में मैंने 2 रकात पढ़नी शुरू की, फिर उसके बाद मैंने 4 रकात पढ़ी। मैं तहज्जुद की नमाज़ हमेशा अंधेरे में पढ़ती थी और लाइट ऑफ़ कर दिया करती थी, क्योंकि मुझे उस टाइम ऐसा लगता था अंधेरे में पढ़कर कि सिर्फ़ मैं हूँ, अल्लाह है और सिर्फ़ मैं अल्लाह से अपनी बातें कर रही हूँ। तो मुझे बहुत अच्छा लगता था, ऐसा माहौल बन जाता था। तो उसके बाद जब मैं दुआ मांगती थी तो मैं सारी चीज़ें सब लोगों के लिए दुआ करती थी और उसके बाद सबसे आखिर में मैं अपने लिए दुआ करती थी। और मैं इतनी सारी दुआएं मांगती थी कि
ٹائم اتنی جلدی نکل جاتا تھا، پتہ ہی نہیں چلتا تھا، اور ایسا لگتا تھا کہ ابھی تو بہت ساری باتیں کرنی ہیں اللہ سے، اور ابھی تو بہت ساری دعائیں، اور جیسے جیسے آپ اللہ تعالیٰ سے بات کرتے رہتے ہیں، آپ اپنی پریشانیاں بتاتے رہتے ہیں، ویسے ہی ویسے آپ کی آنکھوں سے آنسو بھی نکلنے لگتے ہیں۔ تو اس وقت میری آنکھوں سے بھی آنسو نکلنے لگتے تھے۔ تو بہت سارے لوگوں سے میں نے یہ کہتے ہوئے سنا ہے کہ ہمیں کبھی بھی نماز میں آنسو نہیں آتے، یا پھر دعا مانگتے وقت آنسو نہیں آتے۔ تو میں ان لوگوں سے یہ کہوں گی کہ آپ نے اس شدت کے ساتھ اللہ تعالیٰ سے دعا مانگی ہی نہیں ہے کہ آپ کے آنکھ میں آنسو آئیں۔ جب رات کے اندھیرے میں سب سو رہے ہوتے ہیں، ایک دم سنسان ہوتی ہے، اور ہم اندھیرے میں نماز پڑھتے ہیں، خالی ہم ہوتے ہیں اور ہمارا رب ہوتا ہے، ہم اپنے رب سے بات کر رہے ہوتے ہیں اپنے دل کی، اور ہم اسے ہر چیز بتاتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ایسا ہوا میرے ساتھ، اللہ تعالیٰ ویسا ہوا، اس شخص نے ایسا کہا، اس نے ویسا کہا، اللہ تعالیٰ میری یہ تمام پریشانیاں دور کر دیجئے۔ اور دعا کرتے کرتے پتہ ہی نہیں چلتا تھا کہ فجر کا ٹائم کب ہو گیا، کیونکہ دعائیں ختم ہی نہیں ہوتی تھیں۔ اللہ تعالیٰ سے ایسا لگتا تھا بات کرتے ہی رہو، اور جب ہم اللہ تعالیٰ سے اپنی بات شیئر کرتے رہتے ہیں تو ہمیں اس وقت ایسا لگتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں تسلی دے رہا ہے اور ہمیں سنبھال رہا ہے۔ اور تہجد پڑھنے کی میری ایک وجہ یہ بھی تھی کہ میری بہت کم سہیلیاں ہیں، میں بہت کم فرینڈس بناتی ہوں جو کہ بہت اچھی ہوتی ہیں، اور ایک ایسی فرینڈ تھی میری جو میرے دل کے بہت زیادہ تو میں نے اپنی کلاسز اوپن سے کی ہیں، اور اوپن میں اتنی اچھی فرینڈس نہیں بن پاتی ہیں، صرف کام کے لیے ہی دوست بنائے جاتے ہیں، اور اتنی اچھی بانڈنگ نہیں ہو پاتی کیونکہ ایک دوسرے کے لیے سب انجان ہوتے ہیں۔ اور کالج صرف سنڈے جانا ہوتا تھا، جا کر صرف کلاس کرو اور گھر آ جاؤ۔ تو بی اے تو گزر گیا، لیکن جب میں ایم اے میں آئی، ایم اے میں بھی اسی طرح سے ہوا، اوپن سے ہی میں نے ایڈمیشن لیا تھا۔ تو میری ایک فرینڈ تھی، وہ بھی اسی سیم یونیورسٹی میں اس نے بھی ایڈمیشن لیا، لیکن ہم لوگوں کے سبجیکٹ الگ الگ تھے، تو ہماری کلاس الگ الگ ہی ہوتی تھی، پر جب بھی لنچ کا وقت ہوتا تھا تو ہم دونوں ملتے تھے اور بہت ساری باتیں کرتے تھے اور مذاق کرتے تھے، تو مجھے بہت اچھا لگتا تھا اس کے ساتھ۔ اور وہ میری اسکول ٹائم فرینڈ تھی، تو ہم لوگ بہت زیادہ کلوز تھے۔ اور میرے ساتھ ایسا ہوتا ہے کہ جو بھی دیندار لوگ ہوتے ہیں تو میں ان کے بہت زیادہ کلوز ہو جاتی ہوں، اور مجھے وہ لوگ بہت پسند ہوتے ہیں جو نماز پڑھتے ہیں اور دیندار ہوتے ہیں۔ تو میری فرینڈ تھی، اس کے فادر حافظ تھے، تو وہ مجھے بہت ساری اچھی باتیں بتایا کرتی تھی، تو مجھے سن کر بہت اچھا لگتا تھا۔ تو اس کے ساتھ رہنا مجھے اتنا اچھا لگتا تھا کہ میں بہت بار اپنی کلاسز بھی مس کر دیا کرتی تھی، اور پورے ٹائم اس کے ساتھ ہی گزارتی تھی۔ تو میرا کالج میں دل لگنے لگا، اور جب بھی وہ آتی تھی تو میرے چہرے پر ایک بہت ہی الگ ہی اسمائل ہوتی تھی، اور جب آپ اپنے فرینڈ سے ملتے ہیں تو آپ کو اس کے ساتھ بیٹھ کر جو کمپنی ملتی ہے آپ کو بہت اچھا لگتا ہے، آپ کو دل سے خوشی ملتی ہے۔ تو ایسا ہی میرے ساتھ تھا، تو میں اسے بالکل بھی کھونا نہیں چاہتی تھی۔ ہم لوگ ساتھ میں نماز پڑھتے تھے، اور ایک بار اس نے کہا تھا کہ جو لوگ ساتھ میں نماز پڑھتے ہیں وہ ہمیشہ ساتھ رہتے ہیں، تو ہم لوگ جان پوچھ کر ساتھ میں نماز پڑھا کرتے تھے، اور بہت سارے لوگ ہمیں دیکھ کر حیران بھی رہتے تھے کہ ان کی بانڈنگ کتنی اچھی ہے۔ تو شاید مجھے ایسا لگتا ہے کہ ہماری دوستی کو نظر لگ گئی۔ تو ایسے ہی ہم لوگوں کی گروپ میں بات چل رہی تھی اور مذاق چل رہا تھا، تو میں نے مذاق میں اس سے ایک بات کہہ دی تھی جس کی وجہ سے وہ مجھ سے اتنا زیادہ ناراض ہوئی، بہت زیادہ ناراض ہو گئی تھی۔ اس کے بعد میں نے سوری بولا، اس نے بھی سوری بول دیا، لیکن اس کے بعد جو بانڈنگ ہماری پہلے تھی ویسی بانڈنگ نہیں رہ پائی۔ میں اس کے ساتھ بالکل بھی فرینڈ شپ نہیں توڑنا چاہتی تھی، اور میں چاہتی تھی کہ وہ میری لائف میں رہے، کیونکہ وہ میری بہت اچھی دوست تھی اور میں اس کے بہت زیادہ کلوز تھی، لیکن وہ شاید مجھ سے دور جانا چاہتی تھی، اور میری مذاق میں کہی گئی بات کو اس نے اتنا زیادہ سیریس لے لیا، جبکہ اتنی زیادہ بڑی بات نہیں تھی۔ اس واقعے کے بعد مجھے ایسا لگا کہ اللہ کے سوا آپ کا کوئی بھی اچھا دوست نہیں بن سکتا۔ ہر انسان ایک نہ ایک دن آپ کو چھوڑ کر چلا جائے گا، لیکن اللہ تعالیٰ کی ذات آپ کو کبھی بھی نہیں چھوڑے گی۔ اور جب میں تہجد کی نماز پڑھتی تھی تو اس بات کا بھی اللہ تعالیٰ سے ذکر کرتی تھی کہ اللہ تعالیٰ، جسے میں نے اپنی سب سے اچھی دوست سمجھا کہ یہ کبھی مجھے چھوڑ کر نہیں جائے گی، لیکن وہ بھی مجھے چھوڑ کر چلی گئی، اور وہ بھی صرف ایک چھوٹا سا ریزن تھا جس کی وجہ سے وہ چلی گئی۔ تب مجھے سمجھ آیا کہ اللہ تعالیٰ کے علاوہ تو آپ کا کوئی اچھا دوست ہی نہیں ہے۔ اور پھر میں تہجد میں بہت ساری دعائیں کرتی تھی کہ اللہ تعالیٰ کیوں چلی گئی وہ میری لائف سے، اور میں آنسو بھی بہت نکلتے تھے، لیکن اللہ تعالیٰ نے مجھے صبر دیا، اور یہ بات میرے دماغ میں آئی کہ اگر دنیا میں اللہ تعالیٰ آپ سے آپ کی سب سے پیاری چیز لے لیتا ہے تو آپ کو اس کے بدلے کوئی بہت اچھی چیز بھی دیتا ہے۔ تو یہ سوچ کر میں مطمئن ہو گئی کہ اللہ تعالیٰ مجھے اور بہتر عطا کریں گے انشاءاللہ۔
تو جب میں نے خود کو گرتے ہوئے پایا تو اللہ تعالیٰ نے مجھے ہمیشہ سنبھالا، اور آپ سب کو بھی اللہ تعالیٰ ہی سنبھالنے والا ہے۔ تو پریشان نہ ہوں، اللہ تعالیٰ پر یقین رکھیں اور تہجد میں اللہ تعالیٰ سے دعائیں مانگیں۔ اب میں آپ لوگوں کے ساتھ ایک حدیث شیئر کرتی ہوں کہ رب کریم کی 3 صدائیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب رات کا آخری تہائی حصہ رہ جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ آسمان دنیا کی طرف نزول فرما کر ارشاد فرماتا ہے، کوئی ہے جو مجھ سے دعا مانگے اور میں اس کی دعا کو قبول کروں۔ اور دوسری بات اللہ تعالیٰ یہ کہتا ہے کہ کوئی ہے جو مجھ سے سوال کرے اور میں اس کو عطا کروں۔ اور تیسری بات اللہ تعالیٰ اپنے بندے سے کہتا ہے کہ کوئی ہے جو مجھ سے مغفرت چاہے اور میں اس کی مغفرت کر دوں۔ تو ہم لوگ کتنے بد نصیب ہیں کہ ہم لوگ سوتے رہتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کی صدائیں نہیں سنتے، جبکہ اللہ تعالیٰ تو ہمیں اپنے پاس خود بلاتا ہے اور کہتا ہے کہ میں تمہاری دعائیں قبول کر دوں اور میں تمہیں عطا فرما دوں۔ جیسا کہ میں نے آپ کو شروع میں بتایا تھا کہ تہجد اللہ تعالیٰ کی سب سے لاڈلی عبادت ہے، تو اگر تہجد اللہ تعالیٰ کی سب سے لاڈلی عبادت ہے تو وہ بندہ جو تہجد پڑھتا ہے وہ اللہ تعالیٰ کا سب سے لاڈلا بندہ ہے۔ اور جب اللہ تعالیٰ کا لاڈلا بندہ فرمائش کرتا ہے تو اسے رد کرنے کی کوئی گنجائش باقی نہیں رہتی۔ اللہ تعالیٰ کو بہت پسند ہے کہ جب تم دنیا سے نہیں اس سے مانگتے ہو، جب تم بے بسی کا رونا کائنات کے سامنے نہیں اس کے سامنے روتے ہو، جب تم سب ختم ہو جانے کے بعد بھی اس یقین کے ساتھ دعا کرتے ہو کہ اس کے سوا کوئی کچھ نہیں دے سکتا، اور اللہ تعالیٰ تمہیں یوں خوش کر دے گا جیسے تم نے کوئی غم دیکھا ہی نہ ہو۔ تو تہجد ضرور پڑھیں، اور تہجد کی ایک دعا آپ کی ساری زندگی بدل دیتی ہے۔ تو اگر آپ سکون چاہتے ہیں تو ذرا رات کی تنہائی میں دل بنانے والے سے دل کی باتیں کریں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے پیارے بندوں میں سے بنائے اور ہم سب کو نماز تہجد پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔ تو اگر آپ کو ویڈیو پسند آئی تو پلیز ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کر دیں، اور ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے السلام علیکم۔